نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع الأنشطة في نهاية الأسبوع کتاب کا سبق نمبر 4 ہے اور کورس کا ہمارا یہ 5واں سبق ہے۔ آج کا سبق ہے الانشطہ، چستی کو کہتے ہیں، نشاط، نشید۔ انشطہ جمع ہے نشاط کی، نشاط کہتے ہیں چستی کو۔ فی نہایت الاسبوع، ہفتے کی اینڈ میں، یعنی ہفتے کی اینڈ میں چستی حاصل کرنا۔ آج کا سبق ہے جیسے عموماً چھٹی کے دنوں میں ہم چستی حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، تو ان کو عربی میں ہم کیسے پیش کریں؟ الحوار، انظر واستمع واعد۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دیکھنا، غور سے سننا اور اس کو دہرانا ضروری ہے۔ انظر، سبق کو غور سے دیکھیں، واستمع، غور سے سنیں، واعد، اور اس کو دہرائیں۔ الام، الابناء، ماں اور بچے۔ یا ابنائی هل شبعتم، اے میرے بچوں کیا تمہیں بھوک لگی؟ ابناء ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہتے ہیں۔ ابن ایک بیٹا، ابناء بہت سارے بیٹے۔ هل شبعتم، شبع یشبع، سمع سے اس کا معنی ہے بھوک لگنا۔ کیا تمہیں بھوک لگی؟ الحمدللہ قد شبعنا، جی اللہ کے فضل سے یقیناً ہمیں بھوک لگی۔ قد ماضی میں داخل ہوتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے، یقیناً۔ شبعنا، ہمیں بھوک لگی۔ ماذا ستفعلون اليوم، آج آپ لوگ کیا کریں گے؟ یعنی ماذا، کیا چیز، کیا کام، کون سی، یعنی کوئی بھی کام کی پوچھنے کے لیے جو ہے نا عموماً یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا کریں گے۔ ماذا، کیا، ستفعلون اليوم، آج آپ کریں گے۔ تفعلون یعنی آپ کریں گے، فعل مضارع پر سین داخل ہوا تو مستقبل قریب میں کر دیتا ہے کہ گویا کہ آپ عن قریب ابھی کیا کرنے والے ہیں۔ سنذهب الى المتحف انشاءاللہ، ہم میوزیم جائیں گے انشاءاللہ۔ ذهب يذهب، جانے کے لیے آتا ہے، معنی فتح سے۔ هل لا تساعدوننی قبل الذهاب، تم سب میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو جانے سے پہلے؟ ساعد یساعد، مساعدہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ هل لا، کیوں نہیں، هل لا تساعدوننی، تم میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ قبل الذهاب، جانے سے پہلے۔ بکل سرور، مکمل خوشی کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں نا کیوں نہیں، ہم سب حاضر ہیں خوشی خوشی، تو اس کے لیے عربی کا لفظ ہوتا ہے بکل سرور۔ اذن ہیا ننظف البیت، ننظف البیت، چلو پھر ہم گھر کی صفائی کریں۔ نظف ینظف، تنظیف اس کا معنی ہے صاف کرنا، پاک کرنا، ہم گھر کو صاف کریں۔ من یرتب المائدۃ، یعنی مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان کو کون ترتیب دے گا؟ انا یا والدتی، میں اے میری والدہ، یعنی احمد نے کہا کہ دسترخوان کو جو ہے وہ میں ترتیب دوں گا۔ انا یا والدتی۔ اگلا لفظ محمود نے کہا وَأَنَا أَغْسِلُ الْأَطْبَاقَ وَالصُّحُونَ وَالْأَكْوَابَ۔ اطباق طبق کی جمع ہے، طبق کہتے ہیں تھال کو۔ صحون صحن کی جمع ہے، صحن کہتے ہیں پلیٹ کو۔ اکواب کوب کی جمع ہے، کوب کہتے ہیں کوب جو ہے وہ گلاس وغیرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فی الکوب۔ غسل یغسل، اس کا معنی ہے دھونا، میں تھالیں، پلیٹیں اور کپ وغیرہ دھوؤں گا۔ وماذا ستفعل یا حامد، حامد آپ کیا کریں گے؟ سأکنس البلاط، میں ٹائل دھوؤں گا۔ کنس یکنس، اس کا معنی ہے جھاڑو لگانا۔ سأکنس البلاط، میں فرش کی جھاڑو لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مکنس جھاڑو کو کہتے ہیں۔ یا محمد ایمکنک ان تغسل الملابس، محمد کیا آپ کپڑے دھو سکتے ہیں؟
یعنی آپ کسی سے کوئی درخواست کریں نا برائے مہربانی کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ یمکنو کا لگا دیں۔ ایمکنو کا ان تغسل الملابس، ملابس ملبس کی جمع ہے، کپڑے کو کہتے ہیں، کیا آپ کپڑے کو دھو سکتے ہیں؟ حاضر یا امی، جی ہاں حاضر ہے میری والدہ۔ وانت یا حامدہ، آپ حامدہ، اکوی الملابس من فضلک، کوا یکوی ضربہ سے اس کا معنی ہے استری کرنا، آپ جو ہے وہ کپڑوں کو استری کیجئے، من فضلک برائے مہربانی۔ لبیک و سعدیک یا والدتی، حاضر ہوں یعنی سر تسلیم خم کہتے ہیں نا ہم، جی بالکل آپ کی بات تو مکمل خوشی خوشی اور کے ساتھ حاضر، تو اس کے لیے آتا ہے لبیک و سعدیک یا والدتی۔ اب اگر کوئی مذکر کو آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے لبیک و سعدیک، ٹھیک ہے۔ اما انا فاطبخ طعام الغداء، میں دوپہر کا کھانا پکاؤں گی۔ طبخ یطبخ، کھانا پکانا، طعام الغداء دوپہر کا کھانا، طعام الفطور ناشتہ فطور، طعام العشاء رات کا کھانا۔ وماذا افعل یا زوجتی، اے میری بیگم میں کیا کروں؟ لو سمحت اشتری بعض الخضروات والفواکہ، لو سمحت یعنی آپ کسی سے درخواست کریں، اگر آپ کو اچھا لگے آپ مناسب سمجھیں تو اشتری، اشترا یشتری، اشترا اس کا معنی ہے خریدنا، بعض الخضروات بعض سبزیاں، والفواکہ پھل خرید لیں۔ حسنا ساذهب حالا، ٹھیک ہے میں ابھی ابھی جا رہا ہوں، حالا کہ ابھی یعنی فی الفور جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ تدریب ہے، تبادل الحوار مع زمیلک، اپنے دوست کے ساتھ ان حوارات کو جو ہے نا آپس میں دہرائیں۔ کیسے دیکھیں یہاں پہ، وماذا تفعل یا احمد انا ارتب المائدۃ، وماذا تفعلین، وماذا ستفعلین یا لیلا، انا انظف یا سین لگا دیں کہ سانظف المطبخ، میں کچن کو دھوؤں گی صاف کروں گی، ٹھیک ہے۔ وماذا ستفعل یا احمد سارتب المائدہ، میں دسترخوان کو مرتب کروں گا، یا مائدہ سے مراد جو ہے نا کھانے کے ٹیبل کو بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وماذا ستفعل یا محمود ساغسل الصحون، میں پلیٹیں دھوؤں گا۔ وماذا ستفعل یا بودی، بودی آپ کیا کریں گے؟ ساکنس البلاط، میں فرش جھاڑو دوں گا۔ وماذا ستفعلین یا زینب، مؤنث کے لیے تفعلین، مذکر کے لیے تفعلو۔ ساکوی الملابس، میں کپڑے استری کروں گی۔ وماذا ستفعلین یا نبیلہ ساغسل الملابس۔ وماذا ستفعل یا مصطفیٰ ساقرأ القرآن، میں قرآن پڑھوں گا۔ اب جو علامت صحیح ہیں ان میں جو صحیح کی علامت لگائیں، جو غلط ہیں ان میں غلط۔ احمد یغسل الاطباق والصحون والاکواب، غلط۔ حامد یکنس البلاط۔ الام تطبخ طعام العشاء، لیس بل طعام الغداء۔ محمود یرتب المائدہ۔ حامد یکوی الملابس، غلط، ٹھیک ہے۔ حان وقت النوم، حان یحین اس کا معنی ہے قریب ہونا، سونے کا وقت قریب ہو گیا۔ حان وقت النوم، سونے کا وقت قریب ہو گیا۔ اب دیکھیں، اظلم اللیل، رات اندھیرا ہو گیا۔ اظلم یظلم اظلام، اندھیرا ہونا۔ یتعب حامد من عملہ، حامد اپنے کاموں سے تھک جاتا ہے۔ تعب یتعب، تھک جانا، تھک جاتا ہے، من عملی اپنے کاموں سے۔ ویشعر بنعاس، اور اونگ محسوس کرتا ہے۔ شعر یشعر محسوس کرنا، تو شعر بھی اس کے حاصلے میں بات ہے، جسے شعر بنعاس اس نے اونگ محسوس کی، شعر بعلم درد محسوس کیا، شعر بفرحت خوشی محسوس کی۔ فیذهب الی حجرتہ، وہ اپنے کمرے جاتا ہے، قبل النوم، سونے سے پہلے۔ ویرتب حامد السریر، حامد جو ہے وہ بیڈ کو ترتیب دیتا ہے یعنی چارپائی کو۔ ویجہز الکتب، کتابیں تیار کرتا ہے۔ والدفاتر، دفتر کی جمع ہے اور مراد ہے رجسٹر وغیرہ۔ للدراستی، پڑھنے کے لیے، غدن کل، یعنی کل پڑھنے کے لیے کتابیں اور رجسٹر کو مرتب کرتا ہے۔ وبعد ذلك يتوضأ حامد، اس کے بعد حامد وضو کرتا ہے۔
وَيُنَظِّفُ أَسْنَانَهُ اور اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے. ثُمَّ يُطْفِئُ الْمِصْبَاحَ پھر لائٹ کو جو ہے نا بند کرتا ہے. اطفأ یطفئ اطفاء کہتے ہیں بجھا دینا، لائٹ کو بجھا دینا، آگ بجھانا اطفاء، یا لائٹیں بجھا دینا جو روشنی ہوتی ہے ان کو بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَيُشَغِّلُ الْمُكَيِّف، مکیف یعنی اس کو کہتے ہیں ایئر کنڈیشن، ایئر کنڈیشن کو چلاتا ہے. شغل یشغل تشغیل چلانا. ثم یجلس حامد علی سریرہ پھر حامد اپنے بیڈ پر بیٹھتا ہے. یرفع یدیہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. فیدعو ربہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے. ثم ینام پھر سوتا ہے. وفی منتصف اللیل آدھی رات میں، منتصف نصف کو کہتے ہیں. یستیقظ حامد من نومہ حامد اپنے نیند سے اٹھتا ہے. لقیام اللیل قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے. وقراءۃ القرآن قرآن کی قرأت کے لیے. امتثالا لقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے. امتثال یعنی کسی بات پر عمل کرنا، کسی کام کے پیچھے چلنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ رات میں آپ تہجد کریں. نَافِلَةً لَكَ یہ آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے مقام محمود تک. ٹھیک ہے، مقام محمود کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کرے. آگے التدریب الثالث اجب عن الاسئلة التالية وفق النص السابق. پچھلے سبق کو دیکھ کر اسی کے مطابق جو ہے وہ ان سوالات کا جواب دیں. بما یشعر حامد حامد کیا محسوس کرتا ہے؟ یشعر حامد بالنعاس. ماذا يفعل قبل النوم؟ ينظف أسنانه ويتوضأ ويرتب حجرته ويرتب كتبه والدفاتر وأيضا فيدعو ربه. هل ينظف أسنانه قبل النوم؟ نعم ينظف أسنانه قبل النوم. متى يستيقظ کب اٹھتا ہے؟ لماذا يستيقظ مبكرا جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ ان سوالات کا آپ نے جواب خود ہی دینا ہے. اب آپ کو دیکھیں اگلے سوال ہیں، ان کو بھی آپ نے سوال اور جواب بنانا. جیسے شأکنس البلاط شأکنس غرفة الجلوس یعنی ڈرائنگ روم کو میں جھاڑو دوں گا. شأکنس بلاط المسجد مسجد کا فرش. شأکنس المطبخ مطبخ کو جھاڑو دوں گا. شأکنس غرفة النوم بیڈ روم. شأکنس الفصل کلاس روم کو میں جو ہے جھاڑو دوں گا. التدریب الخامس خامس جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کی جو مناسب جگہ ہیں خالی جگہوں پہ ان کے مناسب الفاظ سے جو ہے وہ بھر دیں. جیسے تطبخ فاطمۃ طعام الغداء. یغسل احمد الصحون والاکواب والاطباق. یطفئ حامد المصباح. تنظف لیلہ الغرفة. یقرأ الوالد القرآن. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تمام اسباق کو غور سے سنیں اور ان کو دہرائیں اور ان جملوں کو استعمال کریں اور تمرینات حل کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ مشق کریں. انشاءاللہ تعالی یہ کورس آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. والسلام علیکم.